میں چودھری ظفر اقبال ناگرہ صاحب ایم پی اے حلقہ پی پی 109 کا اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی جس ٹیم نے آج یہاں پہ اس بڑی ہی پروقار اور بھرپور محفل کا اہتمام کیا ہے اور یہ موقع دیا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ ہم اس ایک بہت ہی اچھے ماحول میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں۔ میں اس میں چودھری صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے آپ سب کو جو ہے وہ دعوت دی اور آج آپ کے لیے یہاں پہ بڑا ہی جو ہے وہ شاندار جو ہے وہ ماحول پیدا کیا۔ دراصل میری یہ خواہش تھی کہ میں نے جس علاقے سے الیکشن لڑا ہے اس میں 3 صوبائی حلقے بنتے ہیں، پی پی 113، پی پی 108 اور پی پی 109 جو کہ این اے 106 ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ تمام دوست ہیں وہ مجھ تک پہنچیں اور پھر رش کی وجہ سے خرابی بھی ہو، دقت بھی ہو، تو زیادہ بہتر ہے کہ میں تینوں صوبائی حلقوں میں علیحدہ علیحدہ سے انتظامات کروائے جائیں اور وہاں پہ آپ سے جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جائے، اپنے خیالات آپ تک پہنچائے جائیں، جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے اور آپ کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ جو ظلم اور یہ نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط تھا، اس ٹولے کو اس ملک سے جتنی جلد ہٹا دیا جاتا اتنا ہی اس ملک کی بہتری تھی۔ انہیں جتنا بھی ٹائم ملا ہے انہوں نے اس ٹائم کو ماسوائے اس کے کہ ملک کی بربادی کی، ملک میں بیڈ گورننس کی، ملک میں مہنگائی کی، عام آدمی کا جینا مشکل نہیں ناممکن کر دیا، لوگوں سے انتقام لیے، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ان کو جتنی جلد اس ملک سے ہٹایا جائے، یہ ملک کی بہتری ہے۔ لیکن یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کوئی انسان اس بات کا سزاوار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ انسان کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اور اس قسم کے تکبر اور غرور کے کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اس نے جن لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، جن لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے ان کے اوپر کھانے کی سہولت بند کی، وہاں پہ ایجنسیوں کے لوگوں کو بٹھایا کہ ان کو دیکھو، ان کو کھانا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے جب جیل میں ایک سیل میں بند کیا، 15 دن تک وہ میڈیسن جو میں دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ لیتا ہوں وہ مجھے نہیں جو ہے وہ مہیا کی گئی۔ کوئی سہولت، اگر کوئی سامان گھر والوں نے جا کے جیل میں پہنچا دیا تو وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ جیل کی ڈیوٹی میں پڑا رہا، اور بعد میں سپرڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر ویری سوری، یہ فرش پہ سونے کے لیے جو آپ نے گدا منگوایا تھا وہ وہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں نے کوشش تو میں نے بڑی کی ہے، لیکن بہرحال میری بھی نوکری کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو نہیں پہنچایا جا سکتا، وہ ہم واپس بھجوا رہے ہیں۔ یہ آدمی امریکہ گیا تو وہاں پہ جا کے یہ کہتا ہے کہ فلاں جیل میں میاں نواز شریف بند ہے، مجھے پتہ چلا ہے
کہ اس کو ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کو اے سی فراہم کیا جائے، اتنی گرمی میں وہ دل کے مریض ہیں، ان کے 2 مرتبہ بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہتا میں جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ اے سی اکھاڑوں گا، میں اے سی جو ہے وہ وہاں سے نکالوں گا۔ میاں شہباز شریف کو 14 ماہ جیل میں رکھا، حمزہ شہباز کو 22 ماہ جیل میں رکھا، یہ کہا کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ وہ شہزاد اکبر، وہ پتہ نہیں کہاں کا نوٹنگی جو ہے وہ اس نے ڈھونڈ کے یہ لایا تھا، وہ روز بیٹھا جی پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جی اتنے 1000 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ فلان جگہ پہ پڑی ہے، اتنے 1000 ارب روپے کی پراپرٹی فلان جگہ پہ پڑی ہے، ہم بس اس کو واپس لا رہے ہیں، یہ نومبر دسمبر تک ہم واپس لے آئیں گے، یہاں پہ تو ریل پیل ہو جائے گی، یہاں پہ تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، اور یہ دیکھیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ہم یہ سارے ثبوت جو ہے وہ برطانیہ کی ایجنسی کو دے رہے ہیں، یہ وہیں پہ ہیں، وہاں سے وہ پکڑ لیں گے ان کو۔ NCA نیشنل کرائم ایجنسی جو لندن کی ہے، انگلینڈ کی، وہ پوری دنیا میں ایک کریڈیبل ایجنسی ہے، وہ ہماری ایجنسیوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو چاہو گناہ گار کر دو، جس کو چاہو بے گناہ کر دو۔ وہاں ان کے معیار مختلف ہیں۔ انہوں نے 22 ماہ تک جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ لکھ کے دیا انہوں نے شریف خاندان کی خواتین کو، میں مریم نواز شریف کی بات نہیں کرتا، مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنے والد کی سیاست کے قدم پہ قدم رکھ رہی ہے، وہ سیاست میں ہے، اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اس کو پابند سلاسل کیا گیا، اسے جیل میں رکھ کے اذیتیں دی گئی، ہے تو یہ بھی بہت گھٹیا بات۔ لیکن چلیں، جو لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں انہیں ان چیزوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ خواتین جن کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، جو خاتون خانہ ہیں، ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار میں فیملی کے افراد کا نام تو کہیں آ جاتا ہے، لیکن ان بیچاریوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نام پہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ ان خواتین کو بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں بخشا، اور ان کے خلاف بھی بٹھا دیا، اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات قائم کیے۔ انہوں نے اس طرح سے انتقام کو اور اس طرح سے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا، جھوٹے مقدمات قائم کیے۔ میں اپنے مقدمے میں یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے آرڈر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے دیے گئے۔ جب وہ FIA کے DG بشیر میمن کو پوچھا گیا کہ جی کچھ نکالو، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں نکلا، سال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں کچھ نہ کچھ نکالو، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں نکلتا، اگر کچھ نکلے گا تو ہم نکال لیں گے۔ لیکن ہم نے ساری تحقیقات کی، یہ سارا یہ 7 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا، جو جھال خانوں والا فلائی اوور ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپریس وے ہے۔ اسی طرح سے فیصل آباد کی تمام روڈز جو فیصل آباد سے باہر کو جاتی ہیں، وہ لاہور روڈ ہو، سرگودا روڈ ہو، جنگ روڈ ہو، سمندری روڈ ہو، ستیانہ روڈ ہو، جڑا والا روڈ ہو، یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری ہمارے دور میں بنی ہے۔ یہ فیصل آباد کو ایک بہت بڑا گاؤں کہا جاتا تھا، ہم نے اس کو جو ہے وہ شہر کی شکل دی ہے، ہم نے اس میں یونیورسٹیز بنائی، ہم نے اس میں میگا پروجیکٹس بنائے، ہم موٹر وے کو ایکسپریس وے کے ذریعے سے ہم فیصل آباد کے اندر لے کے آئے۔ ہم نے فیصل آباد کے دونوں اطراف سے ملتان لاہور موٹر وے
اور یہ جو لاہور سے گوجرا اور گوجرا سے آگے ملتان تک موٹر وے ہے، ہم نے یہ گزاری، ہم نے خدمت کی لوگوں کی، اور یہ ہر منصوبے میں سے یہ ڈھونڈتے رہے کہ جناب انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، انہوں نے کتنا کمیشن لیا ہے۔ وہ جس آدمی نے 7 ارب روپے کا پروجیکٹ کیا ہے، اسے جب بلا کے پوچھا گیا کہ جی بتائیں، وہ بلوچستان کے ہیں کانٹریکٹر، کہ جی آپ نے کیا کمیشن دیا، اس نے کہا یار ہم نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں، وہ کام کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھار آتے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں بلا کے نہ کبھی پوچھا، نہ کبھی ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کی، نہ ہمارے ساتھ کوئی مطالبہ کیا۔ اور جب یہ کوئی چیز حاصل نہ ہوئی تو پھر کہا کہ جی اب اور تو کچھ نہیں ہے، گودام سے 15 کلو ہیروئن نکالو اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دو۔ یہ حکومت کی ہے انہوں نے 3.5 پونے 4 سال، جبکہ انہوں نے حکومت کرنے کے لیے اس ملک کے عوام سے، قوم سے، آپ سے وعدہ کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے آپ کو۔ ہر آدمی نے کہا کہ یار چلو 1 کروڑ نوکری ملے گی، میرا بھی کہیں نہ کہیں نام تو آ ہی جائے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ ہم بے گھر ہیں، کہا جی 50 لاکھ گھر دیں گے آپ کو بنا کے۔ اگر کسی نے کہا کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس نے کہا جی مہنگائی تو ہم 30 دن میں ختم کر دیں گے۔ مہنگائی تو اس لیے ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، جب وزیر اعظم ملک میں کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ ہم کیونکہ دیانتدار ہیں، اس لیے جب ہم آئیں گے مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، ان کو جی ہم تو پیٹرول 46 روپے لیٹر دیں گے، اس میں جو ٹیکس ہے ہم ان ٹیکسوں کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے روزگاری ختم کریں گے، ہم لوگوں کو گھر دیں گے، ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ہر چیز کو 6 گنا مہنگا کر دیا، ادویات سے لے کے گھی تک، اور گھی سے لے کے آٹے تک، اور آٹے سے لے کے چینی تک۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی جو ہے وہ قیمت سے جو ہے وہ 2 گنا، 3 گنا اور 4 گنا قیمت پہ نہ ہو۔ یہ ادویات جو ہیں یہ 5 ارب روپیہ کراچی کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے جو ہے وہ لیا گیا، وصول کرنے والوں کے نام بھی آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 دن کے اندر ادویات کی قیمتیں جو ہے وہ ان کو بڑھا دیا گیا۔ جب پتہ چلا تو کہنے لگے کہ جی ہاں وہ ہمارے وزیر کا تھوڑا سا قصور ہے، ہم اس کو وزارت سے ہٹا رہے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی مقدمہ تو نہیں قائم کیا گیا اس کے اوپر، اسے گرفتار تو نہیں کیا گیا، اس سے وہ 5 ارب روپے جو ہے وہ برآمد تو نہیں کیا گیا۔ ایک طرف آپ کہتے تھے کہ آپ شفافیت، وہ گانا گاتے تھے کہ جی صاف چلی شفاف چلی، حالانکہ اب ساری قوم کو پتہ ہے کہ بیکار چلی اور واہیات چلی، اس کے علاوہ اور نہیں یہ چلی۔ تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کے برعکس کیا، ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا، ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، ملک کے بیرونی جو تعلقات ہیں ان کا بیڑا غرق کیا، کشمیر جو ہے اس کو گوا دیا، مودی کی جھولی میں ڈھال دیا۔ کوئی جو ہے وہ کام نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ لوگوں سے انتقام لیا اور لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے، اور ان مقدمات میں بھی کوئی کچھ ثابت نہیں کر سکے، کسی کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مقدمات قائم کیے۔ اور اب جب 4تھا سال مکمل ہونے کو تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے جو 5 سالہ دور ہوتا ہے اس میں پہلے سال میں حکومتیں اپنے منصوبوں کی بنیاد رکھتی ہیں، دوسرے اور تیسرے سال میں ان کو مکمل کرتی ہیں، چوتھے سال میں ان کے افتتاح کرتی ہیں،
اور 5واں سال جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سے منصوبوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے؟ پورا ملک ڈھونڈ لے، پورے ملک میں یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا میگا پروجیکٹ ہے وہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. ہم بھی 4 سال بعد ہم نے اپنے منصوبوں کو مکمل کیا، بجلی کے کارخانے مکمل کیے، ہم نے موٹر ویز مکمل کی، ہم نے میٹرو کے منصوبے مکمل کیے، یونیورسٹیز جو ہے وہ مکمل کی، ہاسپٹل مکمل کیے، ہم نے ان کے افتتاح کیے. جو کچھ رہ گئے بعد میں یہ پورا 1 سال جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹس کے جو ہے وہ پھیتے کاٹتے رہے. آج ہمیں یہ بتائیں تمہارے 4 سال مکمل ہو گئے، بتاؤ کوئی منصوبہ جس کا ہم بھی پھیتا کاٹیں جو تم نے مکمل کیا ہے. آپ فیصل آباد کے رہنے والے، آپ فیصل آباد کے لوگ بتا دیں کوئی فیصل آباد میں کوئی منصوبہ، کوئی فلائی اوور، کوئی بڑی سڑک، کوئی ہاسپٹل. یہ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ ہم بنا کے گئے تھے، اس کو بھی یہ مکمل نہیں کر سکے. کوئی منصوبہ بتائیں گے کہ میں اور ناگرہ صاحب جائیں اور جا کے اس کا پھیتا کاٹیں کہ جناب یہ منصوبہ تھا اور یہ مکمل ہو گیا ہے. ماسوائے اس کے کہ ان کے جو گماشتے ایم این اے اور ایم پی اے تھے وہ پورے شہر میں جوا کرواتے رہے. ماسوائے اس کے کہ ان کے بھائی یہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹی کرتے رہے اور لوگوں کی جیبیں تراشتے رہے اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے رہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے انہوں نے فیصل آباد میں؟ اور اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ اب کیا کریں گے، اب 4 سال میں تو کچھ نہیں کیا اور اب اوپر سے جو ہے حکومت بھی جا رہی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ممبر تھے 22 ممبر، میں یہ بات بھی آپ کے لیے تھوڑی وضاحت سے جو ہے وہ بیان کر دوں، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا مقدمہ لڑنا ہے، جنہوں نے ہمارا مقدمہ لڑنا ہے، جنہوں نے میاں نواز شریف کا مقدمہ لڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ موقع دیا ہے. یہ دیکھ لیں کہ ان کا تکبر، ان کا غرور جو ہے وہ کس طرح سے ان کے سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کو متعلق یہ منصوبے بنائے بیٹھے تھے کہ ہم نے ان کو جیلوں سے نہیں نکلنے دینا، ہم نے ان کو عدالتوں سے سزائیں کروانی ہیں اور یہ جیلوں میں رہیں گے اور ہم دوبارہ الیکشن جیت کے جو ہے وہ اقتدار میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ اقتدار پہ بٹھایا ہے اور یہ اب دوبارہ کھجل خراب ہوتا پھر رہا ہے. جس طرح سے 14 سے لے کے 18 تک جو ہے یہ کنٹینر پہ کبھی چڑھ کے اور کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے، کبھی جلسہ ہو رہا ہے. یہ اسی کام کے لیے جو ہے وہ میرا خیال سے رکھ لینا چاہیے، جیسے ہوتا نا بعض چیزوں کو، اسے اسی کام کے لیے رکھ لینا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ یہ اور کوئی کام کر نہیں سکتا. اگر یہ حکومت کرنے کے قابل ہوتا تو اسے جتنا اچھا وقت ملا تھا تو یہ اس ملک کی کوئی بھلائی کر جاتا، اس ملک کی بہتری کر جاتا. یہ تو ایسا بدبخت انسان ہے کہ میں قومی اسمبلی میں میری موجودگی میں میاں شہباز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف سیاستدان ہے لیکن وہ عوام کا درد دل رکھنے والا سیاستدان ہے. اس نے ہمیشہ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ یار کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو سہولت ہونی چاہیے. اس نے وہ منصوبے بجلی کے جن کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، جو چائنا جو ہے وہ 5 سال میں مکمل کرتا تھا، اس نے 3 سال میں مکمل کرائے. چائنا کے لوگ بھی حیران تھے کہ یار یہ آدمی ہم سے بھی زیادہ سپیڈ سے کام کرتا ہے. تو اس آدمی نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی ہے. سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن اس نے ہمیشہ جو ہے وہ خدمت کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے. میاں شہباز شریف اٹھے ہم سے بغیر پوچھے، بلکہ میں نے اس دن ان کو جب انہوں نے کر کے میرے سے مخاطب ہو کے کہا کہ رانا صاحب میں نے ٹھیک بات کی ہے، میں نے کہا جی نہیں آپ نے ٹھیک بات نہیں کی، کیونکہ میں اس بات پہ ناراض تھا. میاں شہباز شریف نے اٹھ کے کہا کہ عمران خان صاحب
ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ملک سے غربت کو دور کرنے کے لیے، ملک میں عام آدمی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آئیے ہم ایک چارٹر آف اکانومی کریں. ہم اس ملک کے بنیادی مسائل کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک لاہ عمل طے کریں، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن یہ بات طے ہو کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. آئیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. اس کے بعد وہ بیٹھ کے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ٹھیک بات نہیں کی، کیونکہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ آدمی کس نسل کا ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اٹھے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی، یہی بات دہرائی، اور بعد میں کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے سے یہ اٹھا، اس نے کہا تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں تمہارے ساتھ مل جاؤں. یعنی یہ ایسا بدبخت اور ایروگنٹ انسان ہے، خدا کی قسم اگر اس کی جگہ پہ کوئی لیڈر ہوتا، اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا، اس کی جگہ پہ اس ملک سے کوئی ہمدردی کرنے والا ہوتا، ایمان سے تمام ادارے بھی اس کے ساتھ تھے، تمام اپوزیشن بھی اس کے ساتھ تھی. اگر یہ چاہتا تو اس ملک کو ایک ایسی سمت میں ڈال دیتا کہ یہ ملک جو ہے وہ آج جو ہے وہ کسی ترقی کے زینے پہ چڑھ چکا ہوتا. لیکن اس نے وہی کام کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ بات تو پھر اللہ کا اختیار ہے، یہ اختیار تو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ کسی انسان کو اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ وہ یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہٹلر جیسے اور بڑے بڑے لوگ ہو گزرے، اخیر وہ خاک میں خاک ہو گئے، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ اس نے جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ حشر کیا. اور اب جب اس کو پتہ چلا کہ 4 سال ہو گئے ہیں، کام کیا کوئی نہیں، اتحادی بھی ناراض ہیں، یہ جو بات کرتا ہے کہ جی میرے بندے توڑ لیے، جی 22 بندے میرے توڑ لیے، کیا ہوا جی ان کو نوٹوں کی بوریاں دے دیں جی، ان کو پیسے دے دیے جی. میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو کوئی پیسے دینے کی بات تو بہت دور ہے، کسی کو آفر بھی نہیں کی، اور نہ کسی نے ہم سے ڈیمانڈ کی. وہ تو وہ لوگ جو تھے جو ان سے پچھلے 2 سال سے ناراض تھے. یہ 2020 کا جو بجٹ ہے اس میں 22 بندے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بجٹ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بجٹ جو ہے وہ یہ پاس نہیں کروائیں گے، جبکہ ان کا فرق اپوزیشن سے صرف 10 ووٹوں کا تھا، 14 کا. اپوزیشن کے پاس 162 ووٹ تھے اور اس کے پاس 176 ووٹ تھے. جب یہ وزیر اعظم بنا تو 176 ووٹ حاصل کیے. تو وہ لوگ تو تمہارے ساتھ 2 سال سے ناراض تھے، وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پاگل ہے، یہ ملک تباہ کر دے گا، کچھ کریں. وہ ہمیں تانے دیتے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی، آپ کچھ کر نہیں رہے، آپ ہمت نہیں کر رہے، یہ آدمی جو ہے یہ تو بالکل پاگل ہے، یہ ملک کو جو ہے وہ ڈبو دے گا. بھئی وہ تو پہلے ناراض تھے تمہارے ساتھ. اور وہ لوگ جو تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب کھڑی ہو گئی ہے تو وہ آگے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن ہم نے ان میں سے ایک ووٹ بھی جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد پاس کروانے کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رہے، ہم نے اس کی جماعت کے ووٹوں سے اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں کیا. ہم نے ایم کیو ایم، بی این پی، بی اے پی اور جو آزاد رکن تھے اپنا شاہ زین بگٹی اور اسلم بطانی اور اس طرح سے اپنا طارق بشیر چیمہ، چودھری سالک حسین، ان ووٹوں سے جو ہے وہ ہم نے اس کو گرایا. اور انہی ووٹوں سے میاں شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا. انہی ووٹوں سے، کوئی اس میں ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ شامل نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب تھے 4 سال سے تمہارے الائی تھے، تم نے ان سے وعدے وعید کیے تھے، اس وقت یہ ٹھیک تھے. اور جب انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تمہارے جو معاملات تھے ان سے وہ بدظن ہو گئے تو پھر جو ہے وہ غدار ہو گئے. اور جب اس کے اتحادیوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا،
تو اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دن ایم کیو ایم اور کاف لیگ کا معاملہ چل رہا تھا، اس دن اگر کیو لیگ یا ایم کیو ایم میں سے کوئی ایک جماعت فیصلہ ہماری طرف کرتی یا دوسری طرف کرتی تو وہیں پہ جو ہے وہ فیصلہ ہونے کا جو ہے وہ ایندیا تھا۔ جس دن ایم کیو ایم نے یہ بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے 4 سالوں میں عمل نہیں کیا، اور وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ معاہدہ کریں، پی ایم ایل این اور جے جو آئی ایف اس بات کی گارنٹی دے کہ ان کے کراچی کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے اور اپنے ووٹ جو ہے وہ آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ جب ان کے ساتھ رات کو آپ بھی ٹی وی دیکھتے رہے ہوں گے، جب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، صبح 6 بجے وہ جو عمران اسماعیل ہے ان کا گورنر سندھ کا، وہ اپنے دوستوں کو لے کے گیا اور جا کے ان کے پاؤں پکڑتا رہا کہ جی آپ ان کا معاہدہ ختم کر دیں، ہمارے ساتھ کر لیں۔ دیکھو وہ نہیں مانے۔ اس 6 بجے تک نہ کوئی امریکہ کی سازش تھی، نہ کوئی جو ہے وہ اور بات تھی۔ اس وقت تک تو یہ تھے کہ ہم تو جو ہے وہ ہمارے بندے تو پورے ہیں ہمارے ساتھ، اور الائی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جو پنڈی کا شیطان ہے وہ ایسے ایسے مار مار کہتا تھا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، ناکام ہوگی، ناکام ہوگی، یہ کہتا تھا وہ، آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتا تھا کہ ناکام ہوگی، ناکام ہوگی، ناکام ہوگی۔ لیکن جب اس دن پھر کہانی الٹ گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے 4 سال جو حکومت کی ہے تو پھر آپ نے کیا کیا ہے، اس ملک کی کیا بھلائی کی ہے، یا اس ملک کو کیا ترقی دی ہے۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ معاشی بربادی، یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو ڈبو دینا، مودی کی جھولی میں ڈال دینا، اور بین الاقوامی طور پہ اپنے آپ کو تنہا کر لینا، یہ ساری چیزوں کا کیا جواب دیں گے۔ تو اس دن پھر یہ 28 تاریخ کو جو ہے وہ ایک لے کے آ گیا کاغذ کہ جی یہ ایک خط ہے، یہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، یہ میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا بھی نہیں سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے بہت اچھا جی۔ تو یہ جو ہے یہ خط نہ قوم کو دکھایا جا سکتا ہے، نہ پڑھایا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی، یہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ بھی بندہ ایسے پوچھے کہ تم نے امریکہ کے خلاف کیا کیا ہے جو اس نے تمہارے خلاف سازش کرنی تھی؟ کو تم نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے؟ کو تم نے ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح؟ یا تم نے میاں نواز شریف کی طرح امریکہ کے منع کرنے پہ انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ آج اگر پاکستان کا جو دفاع ہے، جو پاکستان آج مستحکم ہے، جو پاکستان کا آج وجود قائم ہے، اور انڈیا اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ کسی ایٹمی قوت کے اوپر کوئی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان لڑائی بھی جائے، دونوں کی تباہی ہوتی ہے، کوئی ایک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان آج باوقار طریقے سے تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے وہ قائم ہے۔ تو بھئی تم نے کیا کیا تھا؟ کس بات کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے تمہارے خلاف سازش کرنی تھی؟ اور جو وہ بہانہ بنایا، کہتا ہے جی 7 تاریخ کو ایک کیبل آئی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ 2 دن پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے،
اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے. ہماری جو پرائم ایجنسیز ہیں ان کے سربراہ بھی وہاں پہ موجود تھے. وہ سفیر اسد مجید جس سے وہ کیبل منسوب ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ انہوں نے پوری کمیٹی کو بتایا کہ جو کیبل میں نے لکھ کے بھیجی ہے، جو میری میٹنگ ہوئی تھی امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری سے. اب یہ آپ دیکھ لیں، اسسٹنٹ سیکرٹری، وہ ڈونلڈ لیو ان کا نام ہے. ان کے اوپر لنچ کے اوپر اسد مجید صاحب جو ہمارے امریکہ میں سفیر تھے ان کی ملاقات ہوئی. لنچ میں وہاں پہ بیٹھے جو ہے وہ گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے بعد کوئی چیز انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب نے لکھ کے نہیں دی، یا انہوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا میسج ہے، میرا پیغام ہے، آپ جا کے دے دیں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کا سفیر ہو، جس ملک میں بھی ہو، وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے اس ملک کے آفیسر سے ملتا ہے، سیاستدانوں سے ملتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی اسیسمنٹ کر کے کہ میری ملاقات ہوئی ہے آپ سے، آپ نے بھی باتیں کی ہیں، میں نے بھی باتیں کی ہیں، اس کے بعد میں اسیس کر رہا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کے یہ معنی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں پھر اپنے ملک کو بتاتا ہوں کہ جی میری فلاں جو ہے وہ آفیشل سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے یہ باتیں کی ہیں. میرا اندازہ ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری جو کیبل ہے تو اس میں تو میں نے ماسوائے اس بات کے کہ جو یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہے اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں یوکرین کی مدد کرے، یورپ کی مدد کرے. امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے معاملے پہ پاکستان سے ناراض ہے. تو میں نے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے بھیجی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کیبل یہاں پہ آ جاتی ہے تو دفتر خارجہ میں، تو دفتر خارجہ میں پھر اس کی پیرا فریزنگ ہوتی ہے، یعنی اس کو مزید ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ جو سفیر صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے. اب یہ جب اس کی کیبل یہاں پہ آ گئی تو پھر یہاں پہ جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تھے جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے تعینات کردہ تھے، ان کے متحد تھے، انہوں نے ایک پیرا فریزنگ کی اور اس میں کہیں انہوں نے یہ ڈال دیا کہ جی ان کا یہ باتیں کرنا جو ہے یہ پاکستان کے معاملات میں جو ہے وہ ایک مداخلت ہے. انہوں نے جو ہے وہ بڑی ہارش زبان استعمال کی ہے، اور یہ ایک روٹین ہے. یہ روٹین میں جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے، مختلف ملکوں کے جو ہے وہ لوگ لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں. اس میں بھی یہ سازش کا لفظ نہیں داخل کر سکے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بھئی آپ کا سفیر ہے، آپ کے متحد ہے، آپ کا ایڈیشنل سیکرٹری ہے، پیرا فریزنگ اس نے کی ہے، وہ شاہ محمود قریشی کا تعینات کردہ ہے. شاہ محمود قریشی اسے کہہ کے کوئی اور لفظ بھی ڈلوا سکتا تھا لیکن نہیں ڈلوا سکا، اور آپ نے جناب اس کے اوپر جناب سازش بنا دی کہ جی یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسد مجید کو دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنا بیان بدلے. وہ بھئی اس کا تو بیان لکھا ہوا ہے، وہ بیان کیسے بدل سکتا ہے؟ اس نے جو کیبل بھیجا ہے وہ تو باقاعدہ تحریر ہے، اس کو نہ وہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، بدل کیسے سکتا ہے وہ اس کو؟ اور پرائم ایجنسیز کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہو ہم اس کو روکیں. اگر کوئی سازش ہوتی تو ہم اس کو روکتے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف ایک بیانیہ بنایا ہے، اور یہ بیانیہ میرے محترم بھائیوں دوستوں میں آپ کو کہہ دوں، یہ جو عمران خان نیازی صاحب ہیں یہ اس ملک میں ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ گمراہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے 14 سے لے کے 18 تک بھی یہی کیا، اب بھی یہی کر رہے ہیں. اب بھی نوجوانوں کو بد تہذیبی بدتمیزی سکھا رہے ہیں، ان کو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو گالیاں دینا سکھا رہے ہیں، یہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا انہیں سکھا رہے ہیں. یہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر کے اس ملک کو انارکی اور فساد کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے.
اور اس کے پاس سوائے سوشل میڈیا کے اور وہ جو ٹویٹر وغیرہ ہے، جو ٹرینڈ وغیرہ، میں تو خیر وہ نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ اتنی دلچسپی نہیں لیتا، اس کو جو ہے وہ اس نے اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر پراپیگنڈے سے اور سوشل میڈیا سے اگر حکومتیں چلتی ہوتی تو پھر یہ چلا لیتا، پھر یہ 3.5 سال بعد منہ کے بل نہ گرتا، اور نہ ہی پراپیگنڈے اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانے سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے۔ 2011، 12، 13 میں اس وقت بھی پنجاب میں جو ہے وہ لا کے علاوہ ہوم افیئرس کو میں دیکھتا تھا، جتنے بڑے بڑے جلسے اس کے ہوئے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بہت قریب سے ان چیزوں کا معلوم ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا 2013 میں؟ پورے پنجاب میں 146 میں سے صرف 7 سیٹیں تھیں اس کے پاس۔ یہ تھا اس کا پراپیگنڈا اور یہ تھے اس کے جلسے۔ وہ 2011 میں جو جلسہ اس نے کیا تھا لاہور میں، جو اب اس نے جلسہ کیا، میرا خیال ہے کہ وہ اس سے کوئی 4 گنا بڑا تھا جو 2011 میں کیا تھا۔ تو 2013 میں صرف 7 سیٹیں تھیں اس کی۔ یہ تو پھر 2018 میں اس کے ساتھ کچھ اور قوتیں شامل ہوئیں، انہوں نے اس کو بتایا کہ کس طرح سے ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں۔ ہمارے حلقے میں پہلے رانا آفتاب صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا وعدہ تھا، بعد میں پھر دوسرے صاحب چلے گئے وہاں پہ جا کے تو وہ ٹکٹ لے کے آ گئے۔ اس طرح سے ہر حلقے میں جو ہے وہ ہمارے PMLN کے کینڈیڈیٹوں کو خراب کیا گیا، انہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔ اگر میرے جیسا کوئی آدمی وہاں تک بات نہیں کر سکتے تھے تو اس کے نیچے MPs کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، یہ کریں وہ کریں۔ ساؤتھ میں بہت سارے لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ PMLN کو چھوڑیں یا آپ آزاد لڑیں یا PTI کے ٹکٹ پہ لڑیں۔ وہاں پہ قومی کہہ رہا ہوں جنوبی صوبہ محاذ بنایا گیا، اس کو محاذ کو بعد میں بھی اس میں شامل کیا گیا۔ یعنی ایک نہیں کوئی 100 قسم کے لوہارے ترخاڑے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں جیتی۔ پنجاب میں ہماری قومی کی سیٹیں بھی ان سے 10 زیادہ تھیں اور صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹیں ان کی 116 تھیں، ہماری 129 تھی۔ وہ تو پھر بعد میں جو ہے وہ ترین کا جہاز کیا چلا، جہاز کے پیچھے کچھ اور چیزیں تھیں، تو بہرحال وہ چلا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حکومت بن گئی۔ اس وقت تو جہاز ٹھیک چلا تھا، اس وقت تو ترین نے جناب بہت اچھا کام کیا تھا۔ اب اگر ترین گروپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، ہماری حکومت حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جیت گئے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا جی، یہ تو جناب بہت غلط ہوا ہے۔ وہ یہ وہی ترین ہے جس ترین نے تمہاری حکومت بنائی تھی، اسی نے اپنے بندے جو ہے وہ ڈرا کر کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ تم احسان فراموش ہو، تم اس قوم کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے کے اوپر تلے ہوئے ہو، تم بے فیض انسان ہو، تم سے جس آدمی نے بھی نیکی کی ہے تم نے اس آدمی کو ہی جو ہے وہ ڈسا ہے۔ جو 2 آدمی جو PTI کو بنانے والوں میں شامل تھے، علیم خان اور جہانگیر ترین، تم نے ان دونوں کو پکڑ کے اندر کیا ہے۔ علیم خان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا اور جہانگیر ترین اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ تمہاری بھرپور کوشش تھی کہ میں ان کو جیل میں ڈالوں، لیکن وہ بچ گئے، وہ باہر چلے گئے۔ اور یہ ہے تمہارا انسانی کردار، اور یہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پراپیگنڈے کے ذریعے سے نوجوان نسل کو گمراہ کر کے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ لیکن 2011-12 میں اور 17-18 میں اس کی سلیٹ کلین تھی، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اگر اسے اقتدار ملے گا تو یہ کیا کرے گا، سب کہتے تھے شاید اچھا کرے گا، لیکن اب اس کا 4 سال کا سیاہ دور جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے گورننس کی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ فلاحی کام کیے ہیں۔
لوگوں کو پوری طرح سے پتہ ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ رشوت اور کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بزدار جو ہے اس نے ایمانداری سے اور دیانتداری سے اس ملک کے اوپر صوبے کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی ہے؟ جائیں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ سی ایم ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کس طرح سے ٹاؤٹ بیٹھے تھے، ہر سیٹ کا سودا، ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کا سودا، اور سودا بھی صرف 3-4 ماہ کا۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ سے پیسے لے کے تو آپ کو کسی جگہ پہ لگا دیا تو پھر ٹھیک ہے جی آپ وہاں پہ کام کریں، نہیں، سودا صرف 3 ماہ کا ہے۔ 3 ماہ بعد یا دوبارہ پیسے دیں گے تو یا پھر جو ہے وہ آپ وہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ڈی سی، کمشنر، ایس پی، آر پی او، سی پی او 6 ماہ میں، 5 ماہ میں تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ سیکٹری محکموں کے جو ہے وہ 4 5 ماہ میں تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ آئی جی جو ہے وہ 4 سالوں میں کوئی 6 کے قریب تبدیل ہوئے ہیں۔ چیف سیکرٹری جو ہے وہ 4 سالوں میں کوئی 8 کے قریب جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ملک چلتے ہیں، اس طرح سے صوبے چلتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ قوم کی بہتری کی جاتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب آپ کہیں کہ دنیا بھول جائے ہر بات کو، اور صرف آپ کے اس پراپوگنڈے کے اوپر اور آپ کا جو ایک فین کلب ہے اس کو آپ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ چلا کے تو آپ پوری قوم کو جو ہے وہ جرگمال بنا لیں، اور آپ پوری قوم کو جو ہے وہ غلط راستے پہ، گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہوگا، اور ہم یہ ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایسا انسان جو اقتدار ملے تو وہ جو ہے وہ انتقام لے، ملک کو برباد کرے، ملک کی تباہی کرے، کرپشن کرے، اپنے لوگوں کو نوازے۔ یہ فرح خان کون ہے؟ کیوں بھاگ گئی ہے وہ رہتی نہیں یہاں پہ؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم بڑی شفافیت سے کام کرتے رہے ہیں، وہ کتنے 100 کروڑ روپے لے کے جو بھاگی ہے، مجھے کسی نے کہا کہ جو اس کو پکڑ لیں، میں نے کہا کہ پہلے اس کے پیسے پکڑیں گے پھر اس کو پکڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلطی یہی کی ہے کہ یہ پہلے بندے کو پکڑ لیتے تھے، اس کے بعد اس کا جرم ڈھونڈتے تھے، وہ پھر ملتا نہیں تھا تو پھر بعد میں ذلیل ہوتے تھے۔ ہم ان کا جرم پہلے پکڑیں گے۔ یہ بزدار صاحب جو ہیں، کاروبار جو ان کا ہے کوئی نہیں، جائیداد ہے کوئی نہیں، اور پیسے جو لیے ہیں میرا خیال ہے کسی دیگ میں رکھ کے انہوں نے دبائے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ، وہ دیگ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے آپ کر کے تو آپ اب سمجھتے ہیں کہ میں ایک پراپیگنڈا کروں گا دن رات۔ یہ کہتے کہ ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ وہ ایک جیلم کے ڈبو صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب 1940 سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی آزادی کی حفاظت، آزادی کی جنگ 1940 سے، یعنی کہاں ہمیں 74 سال ہو گئے آزاد ہوئے، تو وہ ہمیں آزادی سن 47 میں ملی تھی، وہ ہمیں 7 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں 40 سے شروع کریں گے جی ہم آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی کیا قوم کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ بار بار وہ بات، پہلے مجھے کبھی اس کے اوپر دھیان نہیں گیا، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ حکیم سعید صاحب جو ہمدرد والے ہیں، بڑے عمدہ انسان تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے آج سے 25 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے، اسے سہولی طاقتیں جو ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہیں، اور یہ آدمی جو ہے وہ کبھی جا کے جو ہے یہ پاکستان کی بربادی کا باعث بنے گا۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ اپنے اس گمراہ کن جو ہے وہ ایجنڈے پہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ یقیناً یہ تباہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور یہ واحد ملک ہے جو دنیا کے نقشے پہ معرض وجود میں آیا، تو سب نے یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ قائم رہے گا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے آخر میں رکھ دوں کہ آپ نے جو عزت مجھے دی،
25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। 25 जुलाई को बावजूद इसके कि आपको पता है कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन सी कुव्वतें जो हैं वो मुझे हराने के ऊपर जो है वो तुली हुई थी। इमरान खान जब जहाँ पे आया एयरपोर्ट पे तो उसने कहा कि मैं राणा सनाउल्लाह को असम्बली में नहीं देखना चाहता, तो आप पूरा ज़ोर लगाएं और उनको हरवाएं। ये आपके हलके की और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं पूरे हलके से सारे मुअज़्ज़ज़ीन सब चेहरे जो हैं वो मेरे सामने हैं। मुझे याद है बाज़ दोस्तों के चेहरे और नाम मुझे याद हैं और बाज़ के चेहरे याद हैं कि आपने किस तरह से जो है वो मेहनत की और मुझे आपने इज़्ज़त दी। ये आपकी उस इज़्ज़त के तुफ़ैल ही और उसकी वजह से ही ये आज जो मैं वज़ीर दाखिला के तौर पे आपके सामने खड़ा हूँ, ये इज़्ज़त जो है ये मुझे मिली है और ये इज़्ज़त मेरी नहीं, ये आप सब की है और मैं इसे आप सब की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए और आपके मसाइल में कमी लाने के लिए जो है वो इसे भरपूर तरीके से जो है वो इससे मैं जो है वो इस्तिफ़ादा करूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो ज़िम्मेदारियाँ जो है वो मेरे ऊपर हैं मैं इनको भी पूरा करूँगा। गो ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके जो है वो वज़ीरिस्तान मीरन शाह तक मुझे जाना पड़ेगा और ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि मेरे पास PMLN पंजाब की सदारत है और ये इलेक्शन मैंने सिर्फ इस हलके का नहीं लड़ना, मैंने पूरे पंजाब का इलेक्शन कम से कम ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने लड़ना है और उसमें कामयाब होंगे ही तो फिर कुछ बनेगा। वरना अगर सिर्फ हलके से जीतने वाली बात है तो वो तो हम पहले भी जीते हैं, अब भी जीत कर ही जो है वो आपके सामने 4 साल गुजरे हैं। लेकिन जब तक पंजाब की हुकूमत जो है वो आपकी नहीं होगी तो उस वक्त तक आपके मसाइल को हल करने में जो है वो काफ़ी दिक्कत रहेगी। नागरा साहब ने कहा कि जी आपने वादा किया था, तो देखें बिल्कुल वादा मैंने किया था, वादे पे मैं कायम हूँ, लेकिन जो मैंने वादा किया था आप भी उस वादे को उसी तरह से याद रखें। आप ये जो है बात इस तरह से नहीं है, मैंने ये कहा था कि एक इलेक्शन जो हम जीते और उसमें हमारी हुकूमत जो है वो बने, तो एक टेन्योर के बाद इंशाअल्लाह ताला जब मैं आपके सामने इस तरह से आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि कोई काम है तो बताएं, तो आप इंशाअल्लाह ताला कहेंगे कि कोई काम नहीं है। तो एक टेन्योर से मुराद जो है वो आपको पता है, तो इसलिए अब आप ये 8-10 महीने या साल में जो है ये रोंद ना मारें। तो ये मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि इस मुख्तसर अरसे में भी, क्योंकि ये देखें ये इलेक्शन का साल है, ये तो जो हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेके आती है वो भी जिस तरह से मैंने कहा कि वो पहले साल मंसूबे की बुनियाद रखे, दूसरे तीसरे साल मुकम्मल करे, चौथे साल इफ्तिताह करे, तो 5वां साल उसका भी इलेक्शन ये नहीं होता है, उसके पास भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम तो आए ही अब हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो छोटे मोटे मसाइल हैं, उनको ज़रूर हल करें। यानी आपको ये ज़रूर महसूस होगा, आपके इससे पहले भी आपके हलके के नुमाइंदे रहे हैं और उनका भी आपको तजर्बा होगा, आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि हमारी नीयत नेक है और हम काम करना चाहते हैं, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, ये आपको ज़रूर